کہ شیطان انسان بن کر اس کے کمرے میں آئے، خانقاہ میں آئے، کہا بھائی برسیسا تمہاری عبادت کے ڈنکے سن کے آیا ہوں، میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ہزاروں شاگرد ہیں، اب میری خانقاہ میں جگہ نہیں ہے کسی کو کہ میں داخلہ دوں، ایڈمیشن دوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ہم پہ رحم کریں۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو یہ داخلہ نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کیا کیا، وہیں نماز کی نیت شروع کی اور گھنٹوں وہ کھڑے رہا قیام میں، گھنٹوں اس نے عبادت میں گزار دیے۔ تو برسیسا اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو کہا ارے بھائی تم تو جن کی ولایت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے تھے وہ کافر ہوئے نشے کی وجہ سے۔ بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کا حوالہ سن لیں۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا، ٹھیک، امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ میں سمجھتا ہوں 3 حوالے آپ کے لیے کافی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس کا مفہوم پیش کروں۔ اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ 60,000 اس کے شاگرد ایسے تھے جو ہواؤں میں پرواز کرتے تھے، 60,000 ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ فرشتوں نے اس کی عبادت کو دیکھ کر حیرت کی، یا اللہ یہ کیا بڑا عابد ہے، کتنا بڑا عابد ہے، عبادت کرتا ہے۔ برسیسا کے متعلق فرشتے حیران تھے کہ یہ کتنا بڑا عابد ہے، اور فرشتوں کی زبان سے نکلا مولا برسیسا کتنا بڑا عابد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چھوڑو اسے، یہ تو کافر ہو کے مرے گا۔ غور کیجئے، جس کے 60,000 شاگرد ہواؤں میں پرواز کرتے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جلسے کے ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آج کل کے کسی مقرر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے 60,000 شاگرد ہواؤں میں اڑتے تھے، ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ جب شاگردوں کا یہ حال تھا، استاد کا کیا حال ہوگا؟ اور قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو کافر ہو کے مرے۔ اس سے ایک بات میں آپ کو یہاں عرض کر دوں، اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو اترانا نہیں، پتہ نہیں اتنی عبادت کروا کے بھی اللہ کے علم میں ہمارے لیے کیا ہے، ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا یا نہیں، اس کا خیال کرتے رہنا، اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ہر وقت ایمان، سب سے بڑی فکر یہی ہو کہ ایمان پر خاتمہ۔ ہمارے مرشد سرکار نور سید ابو الحسین احمد نوری مہروی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولایت کے جتنے درجات خدا نے مجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا، اس کے بعد بھی میری تمنا اس وقت ایک ہی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر۔ سب کچھ ملا ہے مجھے، لیکن تمنا اس بات کی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان، اس لیے کہ اتنا کچھ پا کر بھی ایمان پر موت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک ہے ایک بندہ پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے جنتیوں والے، حتیٰ کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے، اور قدرت کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے، آدمی بگڑ جاتا ہے اور جہنمیوں جیسا عمل کر کے مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک بندہ پوری زندگی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک قدم میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جنتیوں جیسا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا۔ ابھی رمضان شریف آئے گا تو جو نوجوان بچے چھوکرے مسجد آئیں گے تو جو 5 وقتہ نمازی وہ بڑے گھمنڈ سے کہیں گے یہ تو سیزن والے نمازی، ہم تو 5 وقتہ ہے نہ۔ کبھی کسی پر طنز مت کرو، پتہ نہیں یار کو کس کی پسند آ جائے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پتہ نہیں کس کا کیا عمل پسند آ جائے۔ ارے کبھی کبھی کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت دے دی جاتی ہے، اور ہزاروں سال کے عابدوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا عبادت پر۔ بہرحال 60,000 اس کے شاگرد ہوا میں اڑتے تھے، قدرت نے یہ تو کافر ہو کے مرے گا۔ فرشتے حیران ہوئے کافر کیسے ہوگا، یہ تو اپنی خانقاہ سے باہر قدم ہی نہیں نکالتا، تو یہ کافر کیسے ہوگا۔ ایسے میں فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان انسان بن کر اس کے کمرے میں آئے، خانقاہ میں آئے، کہا بھائی برسیسا تمہاری عبادت کے ڈنکے سن کے آیا ہوں، میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ہزاروں شاگرد ہیں، اب میری خانقاہ میں
जगह नहीं है किसी को कि मैं दाखिला दूं, एडमिशन दूं, मेरे पास जगह नहीं है। उसने कहा आप हम पे रहम करें। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको ये दाखिला नहीं दे सकता। शैतान ने क्या किया, वहीं नमाज की नियत शुरू की और घंटों वो खड़े रहा कयाम में, घंटों उसने इबादत में गुजार दिए। तो बरसीसा उसको हैरत से देखने लगा। जब उसने नमाज मुकम्मल की तो कहा अरे भाई, तुम तो शागिर्द बनने आए थे, लेकिन तुम तो हमसे बड़े आबिद हो। हम तो सोते भी हैं, खाते भी हैं, तुम तो खड़े रहते हो, तो इबादत में खड़े ही रहते हो। और क्या खुशू खुजू है भाई आपका, कितना खुशू खुजू। मैं अपनी अल्फाज के जामे में आपको समझाते हुए कह रहा हूं कि आप भाईजान आपका खुशू खुजू कितना है, ये तो हमारे पास नहीं है। शैतान को मौका मिल गया। शैतान की आदत है जैसे को तैसा, शैतान की आदत है जैसे के पास वैसा बन। हमारे मराठी में कहते हैं ना अपने यहां, सारके को वारका, वारके को डोरका, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जैसे को तैसा। वही उसने कहा मेरे जैसी इबादत करना है, तो कहा हाँ करना है, तेरी जैसी करना है। ऐसी लज्जत वाली खुशबू खुशबू वाली मेरे पास भी नहीं, इतना नेक बनने के बाद। मेरे जैसी करना है तो मेरा एक ऐब है। क्या, मुझसे गलती हो गई थी, एक गुनाह हो गया था। तो जब इंसान से गुनाह होता है तो इंसान शर्मिंदा होता है, नादिम होता है, परेशान होता है। और नादिम होकर जब वो इबादत करता है तो फिर उसको खुशू खुशू ज्यादा आता है। बरसीसा तुम तो बेगुनाह आदमी हो ना, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, इसलिए तुमको वो खुशू नहीं जो गुनाह के शर्मिंदगी में मुझे खुशू आता है। अच्छा, तो कहा फिर मुझे भी एक गुनाह कर। एक गुनाह करने से क्या जाए, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बतौर मफहूम ये रिवायत पढ़ा। उसने कहा एक गुनाह अगर मैं करूंगा और मुझे भी इतनी खुशू मिलेगी, इबादत में इतना खुशू और इतना लुत्फ आएगा तो कितना मजा आएगा। और एक गुनाह क्या बिगाड़ेगा आदमी, एक गुनाह क्या बिगाड़ेगा आदमी का, एक गुनाह क्या बिगाड़ेगा आदमी इतना बड़ा, जिसकी विलायत के जाहिरी डंके आसमानों में बज रहे हैं। वो कह रहा है एक गुनाह क्या। लेकिन याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था छोटे गुनाह से भी बचो, छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करना। कभी कभी छोटे गुनाह पूरी पूरी बस्ती को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। किसी कहने वाले ने कहा था पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, अगर ठोकर लगती है तो छोटे पत्थरों से लगती। ये जुमला मैंने अक्सर अपने कायद, अपने अमीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से सुना। क्या बात, कि पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है। तो छोटे गुनाह बहुत बर्बाद करते, और छोटे गुनाह को जिसने छोटा समझ के किया वही बर्बाद हुआ, वरना कोई गुनाह छोटा नहीं है। किस पे पकड़ होगी, है कोई बात, वक्त होता तो अर्ज करता, लेकिन मैं बात समेटते हुए अर्ज कर दूं। उसने कहा मैंने भी गुनाह करना है। तो शैतान ने कहा चलो फिर करो। कहा क्या करना है। कहा किसी को कत्ल करो, मर्डर कर दो किसी का। कहा नहीं ये बहुत बड़ा है, ये नहीं करना। कहा फिर किसी के साथ जिना करो। कहा ये तो और बड़ा पाप है, ये भी नहीं करना। कहा फिर एक काम करो, शराब पी लो। कहा एक कटोरा शराब पीने में जाता क्या है। तो कहा शराब मिलेगी कहाँ। बोले यहां नहीं मिलेगी, ये तो तेरी खानका है, बहुत इबादत का माहौल है, यहाँ पवित्र माहौल, पाकीज़ा माहौल है। कहा फिर का शराब लेने तुम्हें जाना पड़ेगा। का शहर में जाएंगे तो इज्जत जाएगी। तो कहा जंगल में इंतजाम करवा देंगे। बरसीसा को चुपके से अकेले निकलवाया। जो लोगों से मुलाकात करने खानका से नहीं निकलता था, आज वो शराब खरीदने खानका से बाहर जा रहा है। ये शैतान का फरेब। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। गौर कीजिए, जिसको छोटा गुनाह समझ के जा रहा था, फिर क्या हुआ, जंगल में पहुंचा। शैतान ने वहां एक और खूबसूरत औरत को शैतान ने शराब बेचने बिठा दी। वो तो जो चाहे करे, बदमाश है ना। फिर उसने जब वहां पहुंचा तो देखा इतनी खूबसूरत और औरत उसने कभी नहीं देखा था। औरत से शराब लिया और पिया, नशे में धुत हो गया। तो उस औरत के साथ जिना में मुब्तला हो। शैतान ने उसके शौहर को बताया देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। उसका शौहर आया, इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। जिसने गुनाह को, कत्ल को और जिना को बुरा कह रहा था, नशे में मुब्तला होकर वो सब कुछ किया, कत्ल भी किया, जिना भी किया। शैतान ने जाके बादशाह को बोला कि बादशाह सलामत, बरसीसा कैसा है। कहा वो तो आबरू है हमारे मुल्क की। कहा चलो जरा देखो क्या कर रहा है। ला करके खड़ा किया, रंगे हाथों पकड़ा दिया। कत्ल पड़ा हुआ था, जिना के आसार थे और शराब के भी आसार थे। काजी को बुलाया गया। काजी साहब से कहा गया काजी साहब ये बताइए, इस पापी जिसने विलायत का चोला पहन के लोगों को धोखा दिया, वो शराबी भी है, जानी भी है, कातिल भी है, क्या सजा दें। तो कहा पहले इसको कोड़े मारो। कोड़े मारो तो ये शराब की सजा, क्योंकि कमारा है ना। फिर
کہا کہ قتل اور زنا کے جرم میں اب اس کو قتل کرو. ہاتھ پیر باندھ دیے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے جا رہے تھے. اتنے میں پھر شیطان آیا انسانی شکل میں اور آ کر کے کہتا ہے برسیسا سچ کہوں تیری خانقاہ میں انسان بن کر آنے والا میں ہی تھا, تجھے شراب کے لیے جنگل تک لے جانے والا میں ہی تھا, قتل کروانے والا زنا کروانے والا میں ہی تھا, بادشاہ کے پاس جا کے چگلی کرنے والا بھی سب میں نے کیا ہے. اب تو قتل ہونے جا رہا ہے, بول بدنام ہو کے قتل ہوگا تو. رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ برسیزہ پاپی تھا پاپی تھا. ایک کام کر, میں تجھے موت سے بچا سکتا ہوں, نکل. پھر کیا ہوگا, پھر توبہ کرنا. توبہ کرنے کے بعد پہلے جتنا متقی کا تھا اس سے بڑھ کے متقی بننا. تو اس سے کیا ہوگا, کہ اس سے ہوگا یہ کہ تیرا پچھلا عیب چھپ جائے گا, اگلا عیب تیرا پچھلا عیب چھپ جائے گا, اور تیری اگلی خوبی اتنی غالب آ جائے گی کہ یہ تیرا گناہ لوگ بھول جائیں گے. برسیسا نے کہا کیا بہترین منصوبہ ہے, بہترین پلان ہے, اچھی آئیڈیا ہے, آئیڈیا بہت اچھا ہے. تو کہا کیا کرنا ہے, کہا میں بچا سکتا ہوں. کہا کیسے, کہا ایک بار مجھے سجدہ کر, مجھے سجدہ کر, میں تجھے بچا لوں گا. توبہ کرنا, پھر پہلے سے بڑھ کے نیک بننا. ولایت کے ولایت قائم رہے گی, نیکی کے ڈنکے ہی بجیں گے. توبہ تو کا دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے. اس نے کہا میں رسیوں میں جکڑا ہوں, میں کیسے تو تجھے سجدہ کروں. کہا کوئی بات نہیں, پورا سجدہ نہ کر, صرف میری طرف گردن کا اشارہ کر کے جھک جا, میں تیرا سجدہ قبول کر لوں گا. اس نے بچنے کے لیے سجدہ کیا, ہنستے ہوئے کہتا ہے اب تک تو تجھے صرف فاسق کو فاجر بنایا تھا, جا اب تجھے کافر بنا کے تیرا ایمان بھی چھین لیا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. فسق و فجور میں مرتا تو مغفرت کی امید تھی, لیکن اب تو کافر ہو کے مر رہا ہے. بزرگوں نے فرمایا دیکھو نشہ انسان کو بھی اتنے بڑے اللہ والے کہلانے والے کو کفر تک لے گیا. میرے بھائیوں نشے سے نکلو, اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, صدق دل سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھو نیک بننے کے لیے نیکیوں کا ماحول کریٹ کرنا ضروری ہے, نیکوں کے ماحول سے جڑنا ضروری ہے. اگر آپ سنی دعوت اسلامی کے قریب آتے ہیں, تحریک سے جڑتے ہیں, ممرہ کی ہماری یہ برانچ اتنی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ, اور ممبئی کی سرزمین پہ اتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے. اگر آپ بھی سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیں تو آپ گناہوں کے ماحول سے نکل سکتے ہیں, برائیوں کے ماحول سے نکل سکتے ہیں, اپنی جوانی کو نیکیوں کے ماحول میں بہترین انجوائے کر سکتے ہیں. آئیے ہم سب سنی دعوت اسلامی سے جڑیں, دین کی خدمت کریں تاکہ ہم آخرت میں اللہ کا انعام پا سکیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی بندے کی اصلاح کا سبب بنتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جنت میں 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا. 70 سال تک غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک جگہ, اور دین کی خدمت چند لمحے کرنا ایک جگہ, اس کا بڑا اجر ہے, اس کا بڑا انعام ہے. آئیے اس طرف رخ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر قسم کے نشہ سے بچائے, اور اللہ ہمیں نشہ عشق رسول عطا فرما دے. اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.